کے اندر اس کو آئلی زندگی وہ کہا جاتا ہے۔ آئلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی، انسانی پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ جی ایک منٹ، ابھی صحیح ہے؟ سب کی طرف اس طرح میری آواز آ رہی کٹ کٹ کی، یا ایک کی طرف اس طرح؟ ہلو، باقیوں کی طرف آواز صحیح ہے؟ ادھر واللہ علم پتہ نہیں مجھے، ادھر تو 4G ہے ویسے، ٹھیک ہے جدھر میں روزانہ کلاس ادھر ہی میں بیٹھا ہوں۔ بہرحال چلو گزارا کر لینا، ویسے ریکارڈنگ میں آواز صحیح ہوگی، آپ ویسے سنیں پھر بھی کوئی مسئلہ ہونا، ریکارڈنگ آپ ویسے سن بھی لیں گے، ریکارڈنگ میں آواز ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، لیکن پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ آئلی زندگی، تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی وجوہ ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندان نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زوجین، شوہر اور بیوی خاندان کے دو اہم وہ ستون ہیں، ٹھیک ہے نا، خاندان کے دو اہم، ان سے جو ہے نا وہ معاشرہ وہ پیدا بھی ہوتا ہے، معاشرہ پھیل بھی جاتا ہے۔ زوجین کا باہمی تعلق، ارشاد بار تعالی هو الذی خلقکم من نفس واحد وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی اللہ ہے جس میں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون وہ حاصل کرے۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں وہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ اچھا مشق اس کا کدھر ہے یار؟ اچھا مشق تو وہ اس کا ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے کہ وجود میں قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج، ہلو 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 ہلو، کیا ہوا یہ رہا جاوا سے، کیا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ ابھی صحیح ہے کہ نہیں؟ ابھی ہینڈ فری تو میں نیا لے کے آیا ہوں، پرانا میں نے پھینک دیا، ابھی نیا ہینڈ فری ہے۔ جی نہ اور پڑھو کہ نہیں؟ بہت ہے، مجھے یہ بتائیے۔ اور کون سا مطلب یہ سارا؟ یار یہ تو میں کافی پڑھا چکا ہوں ابھی تک، یہ تو تقریباً سمجھو آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ بات سنیں نا، بات سنو۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، آئل زندگی کوئی مسئلہ نہیں، میں ادھر سے پڑھا دیتا ہوں۔ آئل زندگی، ویسے ریکارڈنگ میں آواز کلیئر ہوگی، صاف ہوگی، کیونکہ ریکارڈنگ میری طرف سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں۔ آئل زندگی، مصارف زکوٰۃ وہ ٹوٹل 8 ہیں۔ فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، یعنی زکوٰۃ کے محکمے کے جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں لوگوں سے، 3۔ نمبر 4 تالیف قلب، مؤلفۃ القلوب، یعنی یہ وہ لوگ ہیں نا جو کہ نان مسلم ہوتے تھے لیکن ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جاتا کہ وہ اسلام کی طرف میلان اس کا ہو جائے، اسلام کی طرف وہ راغب ہو جائے۔ نمبر 5 رکاب، رکاب مطلب غلاموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 غارمین، قرضدار کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ
ان کو بھی فی سبیل اللہ سے مجاہدین ہیں، مدرسے والے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اور نمبر 8 ابن سبیل مسافر ہے۔ ابن سبیل سے مراد کون ہے؟ مسافر ہے۔ اب سمجھ آ گیا یہاں؟ یہ تو ہو گیا وہ زکوٰۃ سے وہ متعلق۔ آواز ٹھیک ہے نا ابھی؟ ہلو؟ اچھا جی، اچھا جی، آئلی زندگی پہ آ جائے، آئلی زندگی۔ اچھا جی، آئلی زندگی صفحہ کیا ہے؟ ہاں جی، آئلی زندگی سے مراد یہ ہے کہ خاندانی زندگی، انسانی پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندان نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زوجین یعنی شوہر اور بیوی خاندان کے دو ہم ستون ہیں۔ دیکھو خاندان کس سے وجود میں آ جاتا ہے؟ شوہر اور بیوی سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون وہ حاصل کر۔ دیکھو بات کو ابھی غور سے سنو۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، یہ دونوں کیا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا، بائیں پستی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کے بچے ہوئی۔ ان کے بیٹے جو تھے وہ 3 تھے اور 2 جو ہے نا وہ تاریخ میں جو آتا ہے وہ 2 ان کی وہ بہنیں تھے۔ پہلا بیٹا جو تھا نا وہ قابیل تھا، دوسرا بیٹا حابیل تھا، تیسرا بیٹا وہ شیش تھا، اور شیش پھر پیغمبر، وہ بھی پیغمبر بھی تھے۔ ان کی جو بہنیں تھی ایک کا نام تھا اکلیمہ اور دوسرے کا نام تھا آزورا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان قابیل نے حابیل کو قتل بھی کیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟